تمام اضلاع میں ماسک گھر سے نکلتے وقت ماسک پہننا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. جو شخص ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلے گا خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو اس کو چیک کیا جائے گا, اس کو روکا جائے گا اور قانون اپنی حرکت میں آئے گا. تمام مارکیٹس کے اندر 4 بجے تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں, وہ فلیگ مارچ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو یاد دہانی رہے کہ 6 بجے مارکیٹ نے بند ہو جانا ہے. اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی کہ آدھی مارکیٹ جو ہے وہ 6 بجے بند ہونی شروع ہو یا 6 بجے کے بعد بند ہو. 50% آکوپنسی ہوگی تمام دفاتر کے اندر. جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس بزنس پریمیسز کو ضلع انتظامیہ اور پولیس کے لوگ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کا اطلاق تمام سرکاری اور تمام پرائیویٹ بزنسز پہ آتا ہے. اس دفعہ ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں, اس کو کرمنل آفینس ڈکلیئر کر رہے ہیں. ماسک نہیں پہنیں گے جیل جائیں گے. ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں, ول رجسٹر FIRs, ول اریسٹ دیم اور ول سینڈ دیم ٹو جیلز. اور ہمیں تھوڑا سا اس میں سختی کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ لوگ وہ بالکل اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے کہ یہ کوئی وبا بھی ہے, یہاں پہ کووڈ بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے. وہ ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی کووڈ ہے ہی نہیں کوئی بھی. اب اس بندے کو میرے خیال سے جیل کا چکر لگوائیں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ کووڈ ہے. آپ کو CCPO صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم اب سختی کرنے لگے. تو سختی کرنے کیونکہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پیار محبت سے بات کر کے شاید وہ تاثر وہ میسج ہم نہیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جو شاید ابھی ہمیں یقیناً بلکہ سختی کرنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کا نتیجہ ملے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اسپتال بھر گئے, لوگوں کو وہاں پر داخلے کے لیے بیڈ نہ ملے تو اللہ نہ کرے کرفیو بھی لگ سکتا ہے. عزیز دوستو السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, گڈ آفٹرنون. SOPs کے حوالے سے آپ نے دیکھ ہی لیا پاکستان کی حکومت کسی قابل نہیں ہے. عمران خان کی حکومت میں اتنی ٹپڑ نہیں ہے کہ وہ اپنی جنتا کو SOPs تک پہ عمل کروا سکے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے فوج بلائی ہے. تو پھر یہ کس کام کے ہیں کوئی یہ بتا دے سوائے لوٹ مار کرنے کے, اور ان کے پاس کون سا ایسا کام ہے جو یہ کر پا رہے ہیں. ایک چیز نہیں کر رہے, ہر چیز فوج سے کروا رہے ہیں. تو پھر بھائی صاحب مارشل لاء کا اعلان کر دو. اس سے بڑا مطلب مارشل لاء اور کیا ہوتا ہے, جبکہ آپ کو SOPs پہ بھی عمل کرانے کے لیے فوج کو بلانا پڑ رہا ہے. بھارت اتنا بڑا دیش ہے, وہاں پہ اتنے سارے اٹیک ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کے خلاف ایک مہم لے کے چلا ہوا ہے. اس کے اپنے کچھ نیتا جو اپوزیشن کے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ان کا اپنا میڈیا, سب مل کے بھارت کی سرکار اور بھارت کے جنتا کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ کبھی فوج کو بلانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پاکستان ہے جو کچھ بھی ہو تو فوج آ جائے سڑکوں پہ. اب سڑکوں پہ فوج بیٹھ کے SOPs کی وہ کروا رہے ہیں, اور SOPs اس کے باوجود یہ عالم ہے. فوج بنیادی طور پہ تو پاکستان میں فساد کی جڑی فوج ہے. فوج یہ کر رہی ہے کہ کراچی میں ایک سیٹ خالی ہوئی ہے بلدیہ کی, وہ فیصل واوڑا سینٹ میں چلا گیا تھا نا, جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا, تو اس کی سیٹ خالی ہوئی ہے, تو اس پہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ کل وہاں پہ فائرنگیں ہوئی ہیں, اور یہ پبلک دیکھ لیں آپ کتنی, یہ SOPs پہ عمل کرا رہی ہے فوج. اب PTI کا فیصل واوڑا تو وہاں پہ فوج نے جتا دیا تھا. اب اس بار پیپلز پارٹی وہاں پہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طور پہ وہ سیٹ جیت لے, کسی بھی طور پہ, کیونکہ پروونشل ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پولیس پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے. اور فوج کراچی کے حوالے سے میرے پاس کئی چیزیں ہیں کہنے کی, جو کہ کل کے پروگرام میں فرائیڈے کو میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں بصیر نوید صاحب کے ساتھ, تو اس میں ہم اس پہ بات کریں گے. کراچی کے حوالے سے PTI کو مینڈیٹ دلوایا فوج نے اس بار الیکشن میں 2018 کے, اور کوشش کی کہ کراچی ان کے حوالے کر دیا جائے MQM سے لے کے, لیکن PTI کچھ کر کے دکھا نہیں سکی. کراچی میں وہ اپنی جگہ بنا نہیں سکی, کیونکہ آفٹر آل اس کے لیڈر تو سارے ہی جتنے بھی MNA MP ہیں وہ اپنے علاقے میں گئے نہیں مڑ کے. تو وہاں پہ ایک ویکیوم ایک وہ ہے, اس کو بھرنے کے لیے فوج نے MQM سے ایکس میئر کراچی مصطفیٰ کمال کو توڑ کے اور الطاف حسین کو اس سے گالیاں دلوا کے, اور پوری کوشش کی تھی کہ 2018 میں اس کو, لیکن بہرحال فوج کی ہائر اتھارٹیز نے پھر فیصلہ کیا کہ پورے ملک سے PTI کو لانا ہے, تو کراچی سے ان کو 10-12 سیٹیں تو دینی ہوں گی, ورنہ یہ پورے ملک میں میجورٹی نہیں حاصل کر سکیں گے پرائم منسٹر کے لیے جو ریکوائرڈ ہے. تو PTI کو 14 سیٹیں کراچی سے دلوائی گئی تھیں. اب واپس مصطفیٰ کمال نامی گھوڑے پہ فوج نے پیسہ لگایا ہے, اور بلدیہ کراچی کی جو سیٹ ہے
اس کے لیے مصطفیٰ کمال کو فری ہینڈ دیا ہے. مصطفیٰ کمال کے گنڈے پورے بلدیہ میں گھوم رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ جیت جائیں. یہ ایس او پیز کا میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایس او پیز میں کل رات کو وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اور مصطفیٰ کمال کے گنڈوں میں, دونوں طرف گنڈے تھے, دونوں گنڈوں میں خوب فائرنگ ہوئی ہے. پورے علاقے میں پوری رات فائرنگ ہوتی رہی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ الیکشن ایس او پیز کو کس طرح فالو کیا جا رہا ہے. اتنی پبلک ہے, آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں, آپ ہر جگہ چلے جائیں, فوج بھی ایس او پیز پہ عمل نہیں کروا پا رہی, اس لیے کہ صاحب فوج خود کرپٹ ہے اور ان کے اپنے لوگ فالو نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر کے پی کے افطار پارٹی میں پکڑے گئے, ایف آئی آر کٹی ہے ان کے اوپر. ہونا والا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے, لیکن افطار پارٹیاں کر رہے ہیں. یہ تو عالم ہے, ان کو ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ پاکستان جیسے تھرڈ کلاس کنٹری میں اس کا کورونا کا کیا حال ہوگا اگر اس کا بھارت کی طرح ان کے اوپر بھی کوئی ایسا کوئی ہوا. اور واقعی حالت بہت خراب ہے. 200 آدمی ایک دن میں مرے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کورونا ایز سچ اتنا وہ اٹیک نہیں کیا ہوا جیسا کہ بھارت میں ہے. بھارت کے کورونا کی تو میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا کارن ہے. ایک اسپیشل پرپس کے تحت اپریل کے شروع میں کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک جو چیزیں آئی ہیں, تو بھارت میں تو ایک پرپس کے تحت ساری چیزیں کرائی گئی اور میڈیا اس کو بہت زیادہ رنگ دے رہا ہے, غلط رنگ دے رہا ہے. جبکہ 2 ملین سے زیادہ لوگ, 135 کروڑ پاپولیشن جو کہ یورپ, امریکہ, برازیل, ارجنٹینا, رشیا کی ملا لیں آپ, تو 2 ملین سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. لیکن میڈیا بھارت کو ایسے دکھا رہا ہے جیسے بھارت میں کچھ بھی نہیں ہے, بھارت میں سرکار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ریزائن مودی کے ٹیگ چلا رہے ہیں جبکہ وہاں پہ 2 ملین لوگ مر چکا. پورا یورپ, امریکہ, کینیڈا, یہ اپنا برازیل, ارجنٹینا, رشیا بند پڑا ہے. ہم پچھلے 1.5 سال سے تقریباً لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں, جابس چلی گئی ہیں, اسمال بزنس ختم ہو گئے ہیں. اس پہ کوئی میڈیا آپ کو ویسٹ کا بولتا نظر نہیں آئے گا, لیکن بھارت کے معاملے کے اوپر ویسٹ کا میڈیا بھی چل رہا ہے. خیر, میرا ٹاپک آج پاکستان ہے. تو پاکستان میں صورتحال ایس او پیز کے حوالے سے بہت ہی بھیانک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا کہ قمر باجوہ نے پرسوں رات کو کچھ جرنلسٹ کو میٹنگ کے لیے بلایا, بریفنگ کے لیے, اور 7 گھنٹے کی بریفنگ دی اور اس میں کچھ خاص باتیں بتائی ہیں اور ان کو دھمکیاں دی. دیکھیں, میں یہ آپ کو ڈیٹیل میں مجھ سے بہتر بصیر نوید صاحب بتائیں گے. میں بصیر نوید صاحب کا انٹروڈکشن کرا دوں کہ سائیں بصیر نوید ہیں, یہ سندھ دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میری طرح ان کے بھی خاندان والوں نے ہجرت کی تھی بھارت سے پاکستان 1947 میں, اور یہ کراچی میں آ کے بسے تھے اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے سینئرز میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. سائیں بصیر نوید ہانگ کانگ میں رہتے ہیں, میری طرح وہ بھی پاکستان نہیں جا سکتے, اور ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ایوب خان کے زمانے سے یہ موومنٹ چلاتے رہے ہیں, یہ جد و جہد کر رہے ہیں, یہ اسٹرگل کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے اور ہیومن رائٹس آف کامن پیپل ان پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ایوب خان کے زمانے سے یہ کر رہے ہیں اور زندگی انہوں نے انسانی حقوق کے حصول کے لیے گزار دی. بصیر نوید صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے ایک بھرپور انٹرویو کی, جس میں وہ اپنی جد و جہد کے بارے میں بھی بتائیں گے. خاص طور پہ ان کی ایکسپرٹیز سندھ کے معاملے میں بہت ہے, تو سندھ کا کیا کیس ہے وہ بصیر نوید صاحب بتائیں گے. ہوپ فلی میں آپ کو وہ انٹرویو سیٹرڈے کو پیش کر سکوں گا, اگر کل پرسوں میں ان کا انٹرویو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں تو. ابھی بصیر نوید صاحب کی اجازت سے میں ان کی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ قمر باجوہ نے جرنلسٹ کے ساتھ میٹنگ میں کیا کچھ کیا. خواتین و حضرات, آپ نے اس خبر کو اسی تشویش کے ساتھ سنا ہوگا جس تشویش کے ساتھ میں نے بھی سنا ہے, اور بہت سارے حلقوں نے جو کہ جمہوری حلقے کہلاتے ہیں
انہوں نے بھی اس خبر کو اسی تشویش کے ساتھ سنا ہے کہ جناب قمر باجوہ صاحب نے رات کی تاریکی میں کچھ صحافیوں کو بلا کے، کچھ کیا 30 عدد صحافیوں کو بلا کے اور ایک طویل ملاقات کی، اور وہ رات 1:30 بجے جا کے ختم ہوئی۔ اس میں وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ پرائیویٹ بات ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ نے باہر جا کے یہ کہہ دیا، یعنی دھمکی بھی لگائی کہ اگر آپ نے باہر جا کے اس کا ذکر کیا تو میں جو ہوں وہ کہہ دوں گا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یعنی اتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھٹلا دوں گا۔ بھائی تو پھر آپ نے ملاقات کیوں کی؟ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک تاریکی میں، یعنی 7 گھنٹے تک کے وہ بلا کے بات کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے اندر پوشیدہ دھمکی یہ ہے کہ بھائی پھر ہماری ایجنسی آپ سے نمٹ لیں گی کہ اگر آپ نے اس کو بتایا۔ لیکن یہی خبریں خاص پورشن نکال کے ان کے ISPR نے دیا ہے۔ یہ اجلاس ہوا ہی ISPR میں۔ ISPR جو فوج کا تشہیری ادارہ کہلاتا ہے کہ جو فوج کی سرگرمیوں سے متعلق بناتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اب وہ ایک مخصوص سیاسی ادارہ بن گیا ہے جہاں سے خاص قسم کا پیغام شہریوں کو اور حکومت کو دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو کہ اصولی طریقہ بھی ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ سے کہتے میں نے صحافیوں کو افطار پہ بلانا ہے، میں نے وہاں گفتگو بھی کرنی ہے، ایک پرمیشن لی جاتی ہے، کیونکہ آپ وزارت داخلہ کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، آپ کوئی اس ریاست کے ستون نہیں ہیں کہ آپ جو چاہے کریں، اور آپ نے کر لیا اور بعد میں اس کو کریں، کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب کسی جمہوری ملک میں ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف لوگوں کو اس طرح خفیہ بلا کر اور بات کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خفیہ آپ کا پیغام ہے، آپ کے کچھ خفیہ ارادے ہیں، آئندہ سیاست میں دخل دینے کے لیے آپ کے خفیہ ارادے ہیں، جس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ اینکرز کو بلا رہے ہیں، اور ان کو آپ چیک بھی کر رہے ہیں کہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ اب ہمارے جو یہ بالا خانے سجا کے راتوں کو بیٹھتے ہیں، جو جنہیں تجزیہ دار کہتے ہیں یا اینکر پرسنز کہتے ہیں، اس میں سے 2 یا 3 کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو پازیٹیو آیا، وہ جناب بھاگے گئے ڈاکٹروں کے پاس اور ایک سرٹیفکیٹ لیا، نہیں جی آقا میرے اور ہم تو نیگیٹو ہیں۔ یہ اس قسم کا رول ہے ان صحافیوں کا۔ تو یہ جنرل حضرات یہ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے سربراہ انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جنرل اروڑا جو ہیں انڈین آرمی کے سربراہ تھے، جنہوں نے جنرل نیازی سے ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈلوا کے دستخط کروائے تھے، ہتھیار ڈالنے کے۔ وہ صاحب نے 1-2 سال بعد کہیں بیٹھ کر کہہ دیا کہ صاحب میں نے بنگلہ دیش کے اندر ہتھیار ڈلوائے۔ اندرا گاندھی سے ان کے اچھے گھریلو تعلقات بھی تھے۔ اندرا گاندھی نے یہ سنا تو فوری طور سے ان سے کہا کہ اسی وقت استعفیٰ دے دو، نہیں تو میں نکال رہی ہوں تم کو، اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ کسی جنرل کو وہاں پہ اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ سویلین سے اس طریقے سے بات کرے یا اخباری بیانات دے۔ وہ ہیرو جس نے بنگلہ دیش بنایا، جو انڈیا کا ہیرو کہلایا کہ پاکستان توڑ دیا اس نے، اس ہیرو کو انہوں نے زیرو کر دیا اسی وقت، کیونکہ ایک مستحکم وزیر اعظم تھی۔ یہاں تو سارے وزیر اعظم ہی ان کی اجازت سے بنتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کے لیں گے، ان کی کیا خبر لیں گے جنرل صاحب کی؟ اور جنرل صاحب کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ کسی سے پوچھ کے بات کرے۔ پرائم منسٹر تو اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے، انہیں تو فکر ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ لیکن یہ سارے سلسلے ایسے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ فوج کس طریقے سے چلتی ہے۔ اب یہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے کسی عدالت میں اور کہیں جا کے اس کو چیلنج کرے کہ چیف صاحب نے کس کی اجازت سے کیا۔ پھر وہ کہہ دیں گے نجی محفل تھی۔ بھائی آپ نجی محفل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کون ہیں کہ صحافیوں کو بلا کے بریف کریں کشمیر کے بھی مسئلے پہ؟ آپ کون ہیں جو صحافیوں کو بلا کے بریف کریں ملک کے اندرونی سیاست پہ؟
آپ کون ہیں جو یہ اس قسم کے اجلاس اپنے یہاں بلائے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دخل نہیں دیتے؟ یعنی اس طریقے کی. تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ کیا پورے جمہوری حلقوں کا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فوری طور پر جنرل باجوہ کو ہٹائے ان کے منصب سے، اور ان کو اس لیے بھی ہٹائے کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کو صرف بیرک کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے اور ہدایت لینی ہوتی ہے کہ کہاں جنگ کرنے جانا ہے، کہاں ہتھیار ڈالنا ہے. کشمیر کے مسئلے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اب کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو راؤ اور ISI کے درمیان ہو رہی ہے. بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا سیاسی مسئلے راؤ اور ISI طے کریں گے؟ یعنی یہ ہو گیا کام کہ ہمارا اتنا اہم مسئلہ جسے ہم پالیسی کا کہتے ہیں وہ ISI طے کرے گی، جسے لوگوں کو اٹھانے سے فرصت نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی، جسے سازشوں سے، جسے ہر سیاستدان کے خلاف، ہر تاجر کے خلاف جو ہے وہ رپورٹیں بنانی ہوتی، وہ کیا کشمیر کا مسئلہ کریں؟ سیاسی مسئلے ہیں. عمران خان کو تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے اس معاملے میں اتنی مداخلت، میرا تو خیال ہے کہ فوری طور سے ان کا استعفیٰ لینا چاہیے. اور ان دیکھ لیا جی، بنانا ریپبلک آف پاکستان میں آرمی جنرل، مطلب اب مارشل لاء اور کس کو کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ ڈی فیکٹو مارشل لاء ہے، یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی پاکستان میں چل رہی ہے جس میں عمران خان اور اس کے حواریوں کو صرف اور صرف مال بنانے کی اجازت ہے اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں. لا لیسنس کی حالت خراب ہے، عام آدمی کا جینا حرام ہے، انفلیشن، مہنگائی، مطلب آپ یو نیم اٹ، اور پاکستان کی عوام مسلسل مشکلات کا شکار ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک مائنورٹی گرل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ رینا میگوار ہے، اور رینا میگوار ایک ہندو لڑکی ہے سندھ کی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں مائنورٹی گرلز خاص طور پہ ہندو، سکھ، عیسائی لڑکیوں کو دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ریپ کیا جاتا ہے. ریپسٹ پھر ان کے ساتھ فورسڈ میریج کرتے ہیں اور ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جاتا ہے. رینا میگوار کو 13 فروری کو اغوا کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں اب آپ کو الفاظ میں تو بتا نہیں سکتا کہ ایک ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کو کہیں سے موقع مل گیا تو یہ اپنے اس گھر جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا اس گھر کی چھت پہ چڑھ گئی اور لوگوں کو چیخ چیخ کے مدد کے لیے پکارنے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے یہاں پہ اغوا کر کے رکھا ہے، میرے ساتھ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور مجھے زبردستی مسلمان کر رہے ہیں. پولیس آئی، پولیس اس کو لے کے گئی پولیس اسٹیشن میں. اس کو یہی سمجھایا گیا کہ بی بی تم مسلمان ہو چکی ہو. اس کو گن پوائنٹ پہ مسلمان کرایا تھا اور سرٹیفکیٹ بن گیا تھا. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے بنانا ریپبلک کے قانون میں ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اگر اسلام چھوڑتا ہے تو مرتد ہے، اور مرتد کی سزا ہے سرطن سے جدا. تو اس کو سمجھایا کہ بی بی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے ریپسٹ کے پاس ہی جانا ہوگا کیونکہ وہ اب تمہارا شوہر ہے اور تم ایک مسلمان لڑکی ہو. اس کے گھر والے روتے رہے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کو مجبور کیا گیا اور واپس اس کڈنیپر کے حوالے کر دیا گیا. تو خدارا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل، دنیا میں ویسٹ اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار ملکوں سے میری یہ درخواست ہے کہ خدارا پاکستان کے ان مائنورٹی بچیوں کے لیے کچھ تو رحم کریں کہ یہ اغوا ہوتی ہیں، ریپ ہوتا ہے، ان کا گھناؤنا جرم ہے ریپ. ایک لڑکی کے اوپر کیا بیتتی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس لڑکی کو ساری زندگی کے لیے سیکس سلیو بنا کے ایک بھیڑیے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. تو پلیز جو بھی جہاں بھی رینا میگوار اور باقی تمام اغوا شدہ لڑکیوں کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے پلیز آواز اٹھائیے. آگے بڑھنے سے پہلے میں زیادہ لمبا معاملہ ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو شارٹ رکھتے ہوئے آپ کو ایک کالمنسٹ ہیں، ایک اینکر ہیں پرائم ٹی وی کے، جو کہ کافی کچھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ان کی کئی چیزوں سے اختلاف بھی ہے. انہوں نے
परसों एक प्रोग्राम में कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको यहाँ पे कुछ उसको कोट करना चाहूँगा। बहुत लंबा प्रोग्राम था लेकिन मैं छोटा सा कुछ बताऊँगा कि मुसलमानों ने पहले 100 साल में अपने जहाँ जहाँ जंग की वो की, इसके बाद मुसलमान आपस में ही लड़ते रहे हैं और मुसलमानों के इलाकों में ही ज़्यादातर जंगें करते रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 1000 साल से मुसलमान सिर्फ हरामखोरी कर रहा है। पिछले 1000 साल में मुसलमान ने कोई गैर मुस्लिम इलाका फतह नहीं किया, मुसलमान ही आपस में लड़ते रहे हैं। और ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि इस्लाम वो चीज़ है कि मुसलमान के पास जब कोई लड़ने के लिए नहीं होगा तो ये आपस में लड़ते रहेंगे और फ़िरके की बुनियाद पे और माल की बुनियाद पे। मुसलमानों का पिछले 1000 साल में ये आलम है कि कंघी से लेके नेल कटर तक इन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनकी बनाई हुई, जिनको ये 5 टाइम दिन में बद्दुआ देते हैं। कमाल देखें कि मस्जिद में यहूदियों के पंखे और एसी लगाकर, ईसाइयों की टूटियों से वजू करके, काफिरों के साउंड सिस्टम पे अजान दे के, चाइना की बनी हुई नमाजों पे सजदे करके सारी दुनिया के काफिरों को हम बद्दुआ देते हैं। हम दवाइयाँ भी यहूदियों की इस्तेमाल करते हैं, हम बारूद और हथियार भी यहूदियों का, काफिरों का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम भी फैला देंगे। आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि हम खुद को दुनिया की सबसे बहादुर तरीन कौम समझते हैं, लेकिन हमने पिछले 500 साल में किसी काफिर से छोटी बड़ी कोई जंग नहीं जीती। हम अगर इतने बड़े चैंपियन जिहादी हैं तो हम क्यों कोई एक छोटी सी जंग नहीं जीत सके कि पूरा आलम इस्लाम यूरोप की कॉलोनी बन चुका था। वो अरब जो एक मुल्क होता था वो आज दर्जनों छोटे छोटे मुल्कों में कन्वर्ट हो गया और मुसलमान जो अपने आप को इतना बहादुर समझते थे वो उसको रोक ना सके। अगर हम इतने बहादुर होते, हम अगर इतने रास्ते पे होते तो इराक, लीबिया, सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों की हालत ये ना होती। आज हम लोग यूरोप और अमेरिका, रशिया, चाइना के बनाए हुई बंदूकें, टैंकों, तोपों, गोलियों और जंगी जहाज़ों के बगैर, इनकी वॉर टेक्नोलॉजी के बगैर खाना काबा की भी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारी तालीम का यह हाल है कि दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। सारी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज मिल के जितने रिसर्च पेपर तैयार करते हैं उससे डबल खाली अमेरिका के एक सिटी बोस्टन में तैयार होते हैं। इस्लामी दुनिया के तमाम हुक्मरानों का, जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी एलिट क्लास हैं, उनका इलाज यूरोप और अमेरिका में होता है। ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में गुजारना चाहते हैं। दुनिया की 90% तारीख इस्लामी मुल्कों में है, लेकिन इस्लामी दुनिया के 90% खुशहाल लोग घूमने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं। हमने कभी कोई दवाई, कोई हथियार, कोई नया फलसफा, कोई खुराक, कोई अच्छी किताब, कोई खेल, कोई कानून नहीं दिया। हमने इन 500 सालों में एक अच्छा जूता नहीं बनाया। हम अपने लिए साफ सुथरा एक टॉयलेट नहीं बना सके, मोजे, स्लीपर, गर्मियों और सर्दियों के लिबास तक नहीं बना सके। हमने कुरान मजीद की इशाअत के लिए कागज, प्रिंटिंग प्रेस और स्याही भी नहीं बनाई। हमारे उल्मा के नज़र में जो लोग काफिर हैं उनकी ही बनाई हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं कि हम तो खाना काबा के ऊपर वो काला कपड़ा जो लगाते हैं वो भी इटली से तैयार करते हैं। हमने तो हरम शरीफ के लिए साउंड सिस्टम भी यहूदी कंपनियों से खरीदे हैं। हमारी तस्बीह और जानमाज़ें भी चाइना से बन के आती हैं, जो कि एक लादिन मुल्क, एक एथेइस्ट कंट्री है। हमारे एहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर तैयार होते हैं। हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया के 1.5 अरब मुस्लिम ममालिक के लोग, मुसलमान, सिर्फ गुलाम हैं और कुछ नहीं करते। और फिर हम
इन्हीं लोगों की, इन्हीं काफिरों की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करके हम उनको गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं और लानतें भेजते हैं। यह है जी इस्लाम का करंट हाल, मुसलमानों का करंट हाल। जावेद चौधरी ने बड़ी तल्ख बातें की, लेकिन इसमें से एक बात भी गलत नहीं है, एक बात भी झूठी नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से बशीर नवेद साहब ने बता ही दिया कि किस तरह मार्शल लॉ चल रहा है। वही मेरी डिमांड कि इन आर्मी जनरल्स को वार क्राइम ट्रिब्यूनल में कटहरे में खड़ा करके इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे तब तक ना पाकिस्तान का कुछ होना है, ना मुसलमानों का कुछ होना है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। ना छेड़ मलंगनो, हमें ना छेड़ो भाई, हमें ना छेड़ो। हमें, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हम टकरा गए ना तो बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। बिलों से बाहर तो निकाल लिया हमने, बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो हमसे ना करो ये, मेरे साथियों से ना करो ये छेड़छाड़ ना करो। फिर हम फिर छेड़ेंगे नहीं, फिर हम फिर तो हमारे साथ ना करो ये। जो भी अपने अपने काम करो। हमने इस 5 सालों में किसी को पलटकर पत्थर नहीं मारा है। लोगों को, अपनी पार्टी के लोग जितने लीडर हैं उनको भी मस्ती लगी हुई है। अपने लोगों को समझाएं कि सब औकात में रहें, वरना 2 सेकंड लगेंगे औकात याद दिलाने में। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। शख्स ने सिर्फ 4 महीने में अल्ताफ हुसैन उसकी इंजन का खात्मा कर दिया। और ये मैं कहता नहीं हूं, मैं ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। ये जो मौजूदा है ना, ये छोटे मोटे मैं बात करता नहीं हूं ज्यादा। जिस दिन मुस्तफा कमाल ने तय कर लिया ना, तो अल्ताफ हुसैन को तो 4 महीने लगे थे, तुम्हें 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो अपनी जबान को, अपने लहजे को कंट्रोल करके रखो। जिस दिन तय कर लिया फिर परवाह नहीं करेंगे तुम्हारे पीछे कौन और क्या होगा। जब 3 मार्च को परवाह नहीं की तो फिर बाद में भी परवाह नहीं करेंगे। अपनी जबान को संभाल के रखो, अपने हदूद में रहो, सियासत करो। हमें सियासत पे कोई पाबंदी नहीं है, हम भी सियासत करें। जबान को संभाल के रखो बस।